بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خشوع مطلوب ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو خشوع عطا فرما دے۔ دو لفظ ہیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک خشوع، دوسرا خضوع۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ خشوع شین سے آتا ہے، خضوع ضاد سے آتا ہے۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خضوع کے معنی ہیں جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، یعنی جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جسم کو اللہ رب العزت کے آگے جھکا دیا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ رکوع کیا تو اس کے آداب کے ساتھ رکوع کیا، سجدہ کیا تو اس کے آداب کے ساتھ سجدہ کیا، گویا کہ اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، یہ معنی ہیں خضوع کے۔ لہذا خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہوں اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوں تو قانت بن کر کھڑے ہوں۔ قانت کے معنی آتے ہیں سکون کے ساتھ کھڑا ہونے کے۔ لہذا نماز میں بلا وجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلا وجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم یا سر کو کھجانا، کپڑے درست کرنا، یہ تمام باتیں خضوع کے خلاف ہیں۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی ایک رکن مثلا قیام میں 3 مرتبہ بار بار بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ سے کم کیا تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن نماز کی جو شان ہے اور جو سنت طریقہ ہے
وہ حاصل نہیں ہوگا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آج کل ہماری نمازوں میں یہ خرابی کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بلا وجہ حرکت دیتے ہیں۔ یہ بلا وجہ حرکت دینا خضوع کے خلاف ہے اور سنت کے اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ شاہی دربار میں حاضری کی کیفیت۔ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربار ہو اور اس دربار میں پریڈ ہو رہی ہو اور اس پریڈ میں جو شریک ہوتا ہے وہ پریڈ کے آداب کی پوری پابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ کبھی سر کھجا رہا ہے تو کبھی ہاتھ کھجا رہا ہے، کبھی کپڑے درست کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی۔ جب دنیا کے عام بادشاہوں کا یہ حال ہے، تم تو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی بیجا حرکتیں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے دربار کے تمام آداب کا لحاظ کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پڑوسی ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چھت پر کوئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، لہذا جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو خانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر سمجھ کر کھڑے ہوں۔ نماز میں کھڑے ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کھڑا ہونا ہی خضوع کہلاتا ہے۔ بعض لوگ خضوع پر عمل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور سینہ بھی جھکا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ قیام کی حالت میں آدمی سیدھا کھڑا ہو اور گردن اس حد تک نیچی ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اس سے زیادہ گردن کو جھکا لینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور بلا وجہ نماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ ہاں، اگر کبھی بہت زیادہ خارش ہو رہی ہو یعنی کھجلی لگ رہی ہو تو کھجانا جائز ہے، لیکن بلا وجہ حرکت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال خضوع کے معنی ہیں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا۔ خشوع کے معنی، دوسرا لفظ ہے خشوع یعنی شین سے، اس کے معنی ہیں دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا، یعنی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لینا۔ دونوں کا مجموعہ خشوع اور خضوع کہلاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف مت اٹھایا کرو، کہیں تمہاری نگاہیں اچک لی جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پا کر اچھی طرح وضو کیا اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا، رکوع اور سجود اور دیگر ارکان نماز کامل طور پر ادا کیے، تو نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ
ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو کامل رکوع اور سجود اور خشوع اور خضوع سے ادا کیا تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کر دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز کو مکمل آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کیا تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ جو شخص نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس کو بد دعا دیتی ہے اور وہ نماز نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ چنانچہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اچھے طریقے سے نماز پڑھے، کامل طور پر رکوع اور سجدہ کرے، تو وہ نماز نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو اس کی اس طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر نماز کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو آدمی نماز کو بری طریقے سے پڑھے، رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرے، تو نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت تجھے بھی اس طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ پھر وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔